السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے ڈیمینشیا یا جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے اس کے بارے میں. اچھا جی، ہم ڈسکس کریں گے سورہ حج کی آیت نمبر 5 جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے 100 سال پہلے ہی ڈیمینشیا کی بیماری کا ذکر کر دیا تھا. اچھا ویز، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ جوانی کی طرف اس کا سفر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے. اور بڑھاپے کی عمر میں جب وہ پہنچتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ اس کے بہت سے جو باڈی کے فنکشنز ہیں وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جی، اب یہ جو زوال ہے یہ نارمل ایجنگ پروسیس ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو چیز اس دنیا میں آئی ہے وہ پروان چڑھی ہے، اب اس نے جو ہے وہ ایک زوال کا شکار ہونا ہے اور اس نے اس دنیا میں سے پھر چلے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے ارد گرد ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. اچھا، اب یہ جو چینجز جو بڑھاپے کی وجہ سے آپ کے دماغ میں رونما ہوتی ہیں، تو اب یہ جو چینجز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ظاہر ہوتی ہیں کہ جیسے آپ کی جو ہے وہ کنسنٹریشن جانے لگتی ہے، یا آپ کی جو ہے یادداشت چلی جاتی ہے، یا آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے. اچھا جی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چلی جاتی ہے. اچھا، پڑھنے لکھنے کی بھی جو ہے وہ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، جو صلاحیت ہے وہ بھی آپ کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بوڑھے انسان میں آپ کو اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں. اور یہ جو دماغ کی یہ جو ڈکلائن ہے، یا جو دماغ کی یہ بیماری ہے جس کا تعلق ظاہر ہے کہ بڑھاپے سے ہے، تو اس کو جو ہم ڈاکٹرز ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ڈیمینشیا انہیں ہو گیا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا ظاہر ہے کہ بھی آپ کے جو خاندان کے بوڑھے ہیں، کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ کبھی بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کا نام بھول جاتے ہیں، کبھی شکل بھول جاتے ہیں، اور ان کو جیسے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے تو انہیں جو ہے پھر نئے سرے سے آپ کو سب کچھ بتانا پڑتا ہے کہ بھی یہ اس طرح سے ہے. تو یہ بڑھاپا جو ہے اور اس کی یہ ڈیمینشیا جو اس کی بیماری ہے، یہ جو ہے اکثر بوڑھوں میں، کچھ بوڑھوں میں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. اچھا، اور لکیلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو مطلب جیسے 10% بوڑھے ہیں وہ ذرا دیر سے اس چیز کا شکار ہوتے ہیں، اور کچھ جو بوڑھے ہیں زیادہ تر لیکن جو ہے وہ ذرا جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ڈیمینشیا کی جو بیماری ہے اس سے آپ آلریڈی جو ہے بخوبی واقف ہیں. اچھا، اب اس کا اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھتے ہو کہ بھی اچھا جی پہلے یہ جو بیماری ہے کس انسان کو ہوئی اور یہ کہاں پہ ڈائگنوز ہوئی. ظاہر ہے کہ اب یہ جیسے ہر بیماری کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، تو اب ڈیمینشیا کی بھی جو ہسٹری آپ وہ دیکھتے ہو تو وہ 1906 میں ڈاکٹر الوائس الزائمرز تھے. تو انہوں نے جو ہے یہ بیماری ایک انسان میں ڈائگنوز کی، اس کو ایک نیا نام دیا، اور انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے بڑھاپے سے ہے. اچھا، اب الزائمرز جو ہے اور ڈیمینشیا ہے یہ دونوں ہی ایک ہی کیٹیگری میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان میں تھوڑی سی چینجز ہوتی ہیں. یعنی ان دونوں بیماریاں جو ہے نا یہ ڈفرینٹ جگہوں مطلب ڈفرینٹ طرح سے جو ہے نا بیان کی جاتی ہیں. یعنی کہ جو ڈیمینشیا ہے اسی کی ایک ٹائپ جو ہے وہ الزائمرز ہے. الزائمرز میں صرف یہ فرق ہے کہ اس میں جو ہے نا برین میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ جو چینجز ہوتی ہیں وہ ایک پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ برین میں اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو الزائمرز جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ ذرا ینگ جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی بہت ینگ نہیں، یعنی مڈل ایج تھوڑا جیسے کہہ لیں کہ 48 49 اس طرح کے لوگوں میں بھی جو ہے نا یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. اچھا جی، ڈیمینشیا جو ہے وہ ایک امبریلا ٹرم ہے جس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، جیسے کہ میموری لاس ہو گیا، اور کوگنیٹیو ڈکلائن جسے آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا کم ہو جانا کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، لیک آف کنسنٹریشن آ جاتی ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈیمینشیا کے اندر آتا ہے. الزائمرز جو ہے وہ ڈیمینشیا کی ہی ایک ٹائپ ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ سوال تھوڑا سا یہ بھی آتا ہے کہ کیا ہم ڈیمینشیا سے بچ سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہے اس پہ ظاہر ہے کافی ریسرچز بھی ہو چکی ہیں. اچھا، جو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بھئی آپ جتنا اپنے دماغ کو ایکٹیو رکھتے ہیں تو اتنا ہی جو ہے یہ زیادہ عرصہ چلے گا، یعنی کہ اس کے اندر جو ایک زوال آنا تھا وہ دیر سے آئے گا. اچھا، ہمارے جو بوڑھے ہیں وہ اکثر اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں، وہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی کم کر دیتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور زیادہ تر وہ سونا پریفر کرتے ہیں،
جو کہ ایک غلط ایکٹیویٹی ہے میرا خیال ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو مڈل ایج سے ہی جو ہے نا تھوڑی بکس پڑھنے کی عادت ڈالیں، تھوڑا سا گھلنے ملنے کی، لوگوں میں بیٹھنے کی اور سوشلائز کرنے کی جو ہے نا، بوڑھوں کو ضرور سوشلائز کروانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ سوشلائز نہیں کریں گے تو اس سے جو ہے نا ان کی برین کی ایکٹیویٹی اور سلو ہو جائے گی. تو یہ جو ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ جیسے ویسٹ کے بوڑھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اکثر بیٹھ کے تو وہ پزلز کرتے رہتے ہیں. اچھا، وہ اپنا کافی زیادہ خیال کرتے ہیں اور وہ ضرور سوشلائز کرتے ہیں، ضرور جو ہے وہ واک کرتے ہیں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی نیو لینگویج سیکھتے ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ نیو لینگویج سیکھنے سے جو ہے آپ کو دیکھیں نا نئے ورڈز آپ سیکھتے ہو تو جو آپ کا برین ہے وہ اس میں انگیج ہو رہا ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ برین کی ساخت میں چینجز آتی ہیں، اور ظاہر ہے پھر ڈیمینشیا جو ہے وہ تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے. تو یہ ضرور اپنے دماغ کو جو ہے نا وہ اس طرح سے چیلنج کرتے رہتے ہیں. اچھا، پھر میتھس کچھ لوگ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹیز ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ چیزیں اپنائیں. اچھا جی، سورہ حج کی آیت نمبر 5 پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو صورت دیا گیا تھا اور وہ بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں. ہم جسے چاہے ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو. تم میں سے بعض تو وہی ہیں وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جاتے ہیں. تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق اور نباتات اگاتی ہے. اچھا، اس میں اتنی یہ پیاری ایک آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے جو ایجنگ کا، پہلے تو ایک فرٹیلائزیشن کا یعنی فرٹیلائزیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے سپرم اور ایگ کا ملنا، یعنی کہ دیکھیں نا جو عورت اور مرد کا جو ملاپ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ظاہر بیبی بنتا ہے. تو جو بیبی بننے کا پروسیس ہوتا ہے اس میں جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. اچھا، تو اللہ نے پہلے جو ہے وہ فرٹیلائزیشن اس میں بیان کی ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ایجنگ کے جو ڈفرینٹ ہمارے دور ہیں، جیسے کہ پہلے آپ بچے ہوتے ہیں، اچھا پھر جوانی میں پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں. اچھا، اس میں دیکھیں اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ میں سے کچھ لوگ تو دیکھیں جوانی کی عمر میں ہی فوت ہو جائیں گے، لیکن کچھ لوگ جو ہے پھر وہ ایک ایسی بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں. یعنی دیکھیں نا، جیسے بچہ ہوتا ہے وہ بے غرض ہوتا ہے، اور اس کی یعنی اتنا اس میں جو ہے نا لالچ اور اتنا اس میں سیلفشنس نہیں رہتی. تو اسی طرح جو بہت بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ معصوم سے ہو جاتے ہیں، اور ان میں بھی اتنا کوئی دنیا سے لگاؤ، اتنا انہیں دنیا میں دلچسپی نہیں رہتی. تو یہ جیسے ایک بے غرض عمر ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن نے کتنا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ پھر وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جاتے ہیں. تو یہ بے خبر ہو جانا جو ہے نا یہ ڈیمینشیا کی طرف اصل میں اشارہ تھا. تو دیکھیں کہ بھئی یہ بیماری اب ڈائگنوز ہوئی ہے 1906 میں، اور قرآن نے کتنے 100 سال پہلے ہی جو ہے نا یہ ہمیں بتا دی تھی، اور ہم لوگ جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کیا قرآن کی جو ہے وہ ورڈنگ ہے. تو یہ بڑی ایک خوبصورت آیت تھی جو کہ میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور یہ ہے کہ چلیں جو میڈیسن سے جن کا تعلق ہے تو چلیں ان کو بھی ایک خوشی ہوگی کہ چلو ہمارے قرآن میں اتنی اچھی باتیں جو ہے وہ بیان ہوئی ہوئی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو جناب یہ پھر یہ قرآن اور میڈیکل سائنس کی جو ہیں کچھ میری ویڈیوز، یہ اسی نوعیت کی ایک کڑی تھی. تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.